बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के में जारी शदीद इंसानी बहरान पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म ने यह कहा कि अमरीकी अवाम को ख़ास तौर पर यह समझना होगा और यह समझना पड़ेगा कि तालिबान हुकूमत को आप पसंद करें ना करें ये एक अलग बात है, लेकिन बात हो रही है तकरीबन 4 करोड़ अफगान अवाम की, जो कि इस वक्त मजलूम हैं और उनकी दादरसी की अशद ज़रूरत है, जिनकी ज़िंदगी मुश्किलात से घिरी हुई है। इस पर बात की। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि आलमी इमदाद सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर मसाइब का शिकार हैं वो लोग, तो इंसानी अलमिया वहां पर जन्म ले चुका है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने यह भी बात की कि वॉर ऑन टेरर के नतीजे में टेररिस्ट बढ़े हैं, कम नहीं हुई। बड़ा ही अहम नुक्ता है जो वज़ीर आज़म ने उठाया। उसके अलावा उन्होंने अमेरिका की जो ड्रोन पॉलिसी रही है अफगानिस्तान के हवाले से या दीगर मामलात को लेकर उसको भी हदफ तनकीद बनाया। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू के हवाले से आज हम प्रोग्राम में तफसीलन बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ गुज़श्ता जुमे को हमने देखा कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं और इस हुक्मनामे के तहत अफगान अवाम के तकरीबन $7.5 अरब के मुंजमद असासों को रिलीज़ करने का कहा गया है, जिसमें से $3.5 अरब अफगान अवाम को जाएंगे और बकिया जो है वो 9/11 के मुतासरीन को जाएंगे। इस हवाले से एक और डिबेट खुल गई है। इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि इस समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग और हाफ अ लोफ इज़ बेटर देन नथिंग, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अफगान अवाम के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। अबूरी हुकूमत की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया है कि ये उनके साथ एक जो अमरीका की तरफ से ये जो फ़ैसला लिया गया है ये इखलाकी पस्ती और गिरावट का मुज़ाहरा है, ये अफगान अवाम के हकूक़ पर डाका है, ये चोरी है, ये जुल्म है। इस हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में आज अहाता करेंगे कि ये जो फैसला सामने आया है इसके क्या असरात सामने आ सकते हैं और बाकी जो नाकिदीन है इसको किस हवाले से देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में नुखैर साही साहब, आपको वेलकम कहूँगी। थैंक यू। इनके अलावा हमें ज्वाइन कर चुके हैं हसन खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, वेलकम कहूँगी हसन साहब आपको। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको वो चंद दिखाना चाहूँगी जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा है। Ask you about what for much of the world and certainly for the United States seems to be a very urgent situation, which is what is going on in Afghanistan. Pakistan is of course bearing the brunt of it. The UN estimates you have already taken in almost 2 million refugees. How bad are things on the ground, and what could happen in the next weeks or months if there isn't a change in the situation? Well, Fareed, people in the US must understand one thing. Disliking Taliban government is one thing, but it's a question of 40 million, almost 40 million Afghans. Half of them are in a very precarious situation. So there's hunger, there's one of the Afghan winters is extremely wicked, ruthless, and so they're facing winter, their food shortages, malnutrition. The next couple of months, everyone is worried that they could be one of the worst, or already developing into one of the worst humanitarian crises. Have you found it possible, easy to deal with the Taliban? Is because what the U.S. concern is that the Taliban is not giving guarantees on women's rights and things like that. What is your experience and what is your advice to the U.S.? Well, look, Fareed, what are the choices? Is there an alternative to Taliban right now? No, there isn't. Is there a chance that if the Taliban are squeezed, if the government is squeezed, there could be a change for the better? No. So the only alternative we have right now is to work with them and incentivize them in what the world wants: inclusive government, human rights, women rights in particular. That's the only way forward right now. And the flip side is, if they are abandoned or these sanctions stay there and the banking system has no liquidity left because of the sanctions, then the worry is that Afghanistan could go into chaos, humanitarian crisis, chaos. And then from Pakistan's point of view, we face two problems. We already have 3 million Afghan refugees. There were 3 terrorist groups operating from Afghanistan into Pakistan.
they were. Right now with the Taliban government, unfortunately, when the flood of refugees came, we have almost 250,000 Afghans crossing into Pakistan. Now, amongst them, unfortunately, have these terrorists. There's the Pakistani Taliban, which has conducted attacks inside Pakistan. There's the Baloch insurgents who've been conducting attacks, and especially recently. And then there's ISIL. So our best hope is that a stable Afghanistan will ensure stability or peace in Pakistan. But it's not just Pakistan, because if it goes into chaos, then we know why the United States first came to Afghanistan 20 years back. So therefore, it's in everyone's interest that this does not descend into chaos, the situation in Afghanistan. Would you argue that the United States should recognize the Taliban government? Well, sooner or later, the Taliban would have to be recognized. Now, the question is, the world wants some guarantees before they recognize the Taliban. So, how far is the US going to push the Taliban to actually conform to what they expect them in terms of human rights? Now, this is the question. Will the Taliban go all the way? Are they capable of going all the way? Bearing in mind that this is a very strong ideological movement. They represent a culture which is completely alien to the Western societies. So therefore, somewhere there has to be give and take. But not recognizing them and freezing their accounts and their banking system, the only people who are going to suffer is not the Taliban government, because no one can replace them right now. But what will happen is that half the population of Afghanistan, which is about 20 million people, are at a severe risk. You were a very eloquent critic of U.S. policy in the broader Middle East, of Afghanistan, Pakistan, with regard to the military actions. You would always argue that those actions, the drone attacks and such, fed the forces that produce terrorism. Now, what I'm struck by is you have ISIS or ISIL attacking in Iraq, attacking in Syria, attacking in Pakistan, as you say, in Afghanistan. The U.S. is out. What is fueling the terrorism we are still seeing in the broader Middle East? Is it all Sunni versus Shia? Is it what are the roots of this terrorism now? Well, the U.S. war on terror actually bred terrorists. I can tell you from the Pakistan's example, because Pakistan, by joining the US, we had 80,000 people dying in this joining the US war on terror. And we saw the war, as it went along, it produced more terrorists. And I'm convinced it's exactly the same what happened in Afghanistan. Because these night raids in Afghanistan, the drone attacks, really the United States must review this policy. We watched what happened there. They were telling people in the US that the drones were very accurate and they actually got the terrorists. Bombs exploding in villages. You know, how would they only get the terrorist? So there was a lot of collateral damage, and I'm afraid people in the US did not really, the public didn't know the amount of collateral damage. We bore the brunt, because what happened was we were considered collaborators of the US. So all the revenge attacks were against the Pakistani soldiers, against the people of Pakistan. There were suicide attacks going all over the country. We lost 80,000 people. But the U.S. has withdrawn and the terror continues. Much less. Fareed, you can't compare now. I mean, during the height of this war on terror, Islamabad was a fortress. I mean, you had suicide attacks going everywhere. So, compared to what used to happen now, you know, terrorism is almost insignificant now.
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CNN को जो खुसूसी इंटरव्यू दिया वो आपने अभी मुलाहिज़ा किया। हसन खान साहब, मैं आप ही की जानिब सबसे पहले आना चाहूँगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्टेप वाइज चलेंगे क्योंकि इंटरव्यू में बहुत अहम नुकात हैं, तो मैं चाहूँगी वन बाय वन हम इसको डिस्कस करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो CNN को खुसूसी इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने अफ़गान अवाम की मुश्किलात का एक बार फिर अहाता किया। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म जब चीन गए तो उन्होंने इंसानी बहरान पर बात की, फिर अभी कुछ दिन पहले सहाफ़ियों से मुलाकात की, थिंक टैंक से, सुफरा से, उनमें भी यही नुकात उठाए। क्या वजह है सर कि जो हमें मगरबी दुनिया है, बिलखुसूस अमरीका, वो इंसानी बहरान के हवाले से हालात की संगीनी का इदराक करते हुए नजर नहीं आती है? जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की, इट वाज कंप्लीटली स्ट्रेट टॉक्स जिसे कहते हैं, कि सीधा जो बातें करनी चाहिए थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि कोई भी हुकूमत का सरबराह या जो है सरबराह मुमलिकत इस तरह स्ट्रेट टॉक्स जो है हार्डली आपने कहीं सुनी होगी। कि अमेरिका को एक तो अफगानिस्तान के हवाले से जो बातें की कि इस वक्त अफगानिस्तान की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वहां पे जो लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके बारे में, और फिर ये कहा कि ये जो सारी सिचुएशन है, इन अदर वर्ड इट वाज कॉज्ड बाय द यूएस इंटरवेंशन इन द रीजन। के अमेरिका जब यहाँ पे आया, वॉर ऑन टेरर के नाम से जो जंग चली अफगानिस्तान में और पूरे 20 साल रहा, तो बजाय इसके कि उससे टेररिज्म खत्म हो जाए, बड़ा आर्गुमेंटेटिव होता मेरे ख्याल में इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर, जब उसने कहा कि उससे तो बड़ी दहशतगर्दों की तादाद में इजाफा हुआ। तो मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम भी यही है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका और अमेरिकी अवाम को समझना चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है। तालिबान आपको अच्छे लगे बुरे लगे ये और बात है, लेकिन ये कंसर्न करता है 40 मिलियन अफगान अवाम, और गुज़िश्ता 40 सालों से वो हालत जंग में है, कभी रूस की तरफ से, फिर अमेरिका। आपने देखा कि गुज़िश्ता 20 सालों में अमेरिका ने हर वो असलहा, शॉट ऑफ एटम बम अफगानिस्तान में यूज किया। दे वर हैविंग अ लाइसेंस टू किल, और लाखों लोग जो है वो मारे गए, और उससे डेफिनेटली दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान भी सफर कर गया। अभी अमेरिका को ये तस्लीम करना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस वक्त अफगानों को मदद की जरूरत है। सही। और तालिबान आपको पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन तालिबान इस वक्त एक रियलिटी है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर तालिबान नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, और अगर दूसरा ऑप्शन आप लाएंगे तो वो लाएंगे कैसे। तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली कुल के जो है बावजूद इसके कि आजकल अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन उसको साइड पे रख के प्राइम मिनिस्टर ने इस इंटरव्यू में, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, मैंने पढ़ा भी था उसको, कि उसने कुल के वो बातें की जो कि कहनी चाहिए थी। क्योंकि द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप लोगों की वजह से खित्ते में क्या गुजरा, आप लोगों के साथ कोऑपरेट करके पाकिस्तान कितना सफर कर गया, अभी आप लोगों का रवैया स्पेशली अफगानिस्तान के बारे में क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो हकीकत है, दुनिया के स्पेशली महज़ब दुनिया को ये बताना जरूरी था, और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा एप्टली उसको डिफाइन। बिल्कुल सही। नोखे साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। हसन साहब ने भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी कैटेगोरिकली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। क्या वजह हो सकती है कि जो इंसानी बहरान हम देख रहे हैं, सर उठा रहा है, जन्म ले चुका है, उस तरफ तवज्जो नहीं है। लेकिन जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि तालिबान हुकूमत आपको पसंद हो या ना हो उसको साइड पर रखें, लेकिन इस वक्त बात हो रही है 4 करोड़ आवाम की। तो क्या उनकी ज़िंदगी इतनी अर्जा है कि आपको हुकूमत पसंद नहीं है, लेकिन आपने उन 4 करोड़ आवाम की ज़िंदगी को दाव पे लगा दिया? देखें, प्राइम मिनिस्टर वो वाहिद लीडर हैं जब से वैक्यूएशन के बाद जो जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स पे बात हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े खुल के जो है अफगानिस्तान का इशू जो है वो दुनिया के सामने रखा है। और अब हमने पिछले को 2-3 माह में देखा है इसमें बड़ी तेज़ी आई, और प्राइम मिनिस्टर बड़ी सीधी बात कर रहे हैं, और बड़े सीधे सीधे इश्यूज जो हैं अफगानिस्तान के, जो सबको नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद खामोशी है। यानी जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो दोहा में यूरोपीय यूनियन के लोगों के साथ मिल रहे हैं, अमेरिकन डेलीगेशन के साथ मिल रहे हैं,
پھر وہ مختلف جو مغربی ممالک ہیں وہاں جا کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں. اور ان سے زیادہ جو, کیونکہ ان کی شاید اس طرح بات نہیں سنی جائے گی افغانستان کی عبوری حکومت کی جس طرح پرائم منسٹر عمران خان کی بات دنیا میں سنی جا رہی ہے, اور دنیا اس کو سیریس لے رہی ہے. اور ابھی تک جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں دنیا کی طرف سے, وہ اس کا نتیجہ ہے جو پرائم منسٹر دنیا کے سامنے بار بار جو افغانستان کے ایشوز ہیں وہ رکھ رہے ہیں. اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ جتنے بھی ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر کی جو سابق سفرا کے ساتھ جو بات چیت ہے یا CNN کو انٹرویو ہے, اگر اس کو دیکھیں تو بڑا کلیئر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو ہے طالبان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, دنیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو ان کو سٹرینتھن کرنے کے علاوہ بھی دنیا کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے. ان کو سٹرینتھن کریں گے تو یہ مسائل کا حل کریں گے. اگر یہ ان کو سٹرینتھن نہیں کریں گے تو جو مسائل ہیں جس کو ہم نے سب سے زیادہ پاکستان نے فیس کیا ہے پچھلے جب سے ان کی وار شروع ہوئی ہے میرا پچھلے 20 سال میں, اس میں دیکھیں 80,000 جو ہیں لوگوں کی قربانیاں ہم نے, جس میں ہمارے فوج کے لوگ ہیں وہ ہیں, ہمارے سویلینز ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں جتنا آپ نے ان کو پریس کرنے کی کوشش کی امریکہ نے پچھلے 20 سال میں, اتنا زیادہ جو ہے وہ تیزی ہم نے دیکھی. جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ڈرون پالیسی جو ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا, اس کے نتیجے میں جو ہے دہشت گرد جو ہے بڑے سامنے آئے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو اس ریجن میں جو انسٹیبلٹی تھی وہ کس طرح آئی. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سی پیک کا وہ ہے روٹ ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. ہمارے ویسے جو ہے ہماری ایکٹیویٹی جو اس طرح انویسٹر جو ہے وہ نہیں آ سکا اس طرح 20 سال میں. تو پرائم منسٹر اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ آپ نے ایک معاہدہ کر کے ایک لیڈرشپ کو لے کے آئے ہیں تو اب ان کو سٹرینتھن کریں, اس کے لیے آپ جو ہے ان کی مدد کریں, دنیا کو سامنے آنا چاہیے. یہ آپ پچھلے 6 ماہ میں دیکھیں جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کھل کے بات کی ہے, شاید ہی دنیا میں افغانستان کے ایشو کے حوالے سے بات کی ہے. بالکل. اچھا, ہم ان دا میل وائل ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمایوں خان صاحب. ہمایوں خان صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے. اور سر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا مغربی دنیا کے جو مطالبات ہیں وہ افغان عوام کی زندگی سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ ریئل سینس دیکھا جائے تو بالکل نہیں, لیکن ہم جو پالیٹکس دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ وہ شاید ہیں. اور پرائم منسٹر کے اس انٹرویو کو جو کہ شاید ریکارڈ ایک آدھ دن پہلے ہوا تھا, تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے جواب میں امریکی صدر نے جو ہے اپنی ایک ڈکری جاری کی, اور جو ان کے 7 بلین فروزن فنڈز تھے امریکہ کے اندر, ان کو آدھا دینے کا وعدہ کیا. اور دینے کا بھی نہیں, ہمیں نے کہا کہ ایسا ٹرسٹ بنایا جائے گا جس کے تھرو دیں گے, اور آدھا 9/11 کے وکٹمز کو دیا جائے گا. اس کے اوپر پوری دنیا میں بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائے ہوا. ہم نے دیکھا کہ, اور کسی کی آج وہ تھا افغانستان کے اندر رپورٹ ہوا تھا کہ چائنیز جو اسپوکس پرسن انہوں نے کہا کہ یہ ایک سب سے امیر ملک کا جو سربراہ ہے وہ سب سے غریب ملک کی جو ہے اس کی وہ چوری کے مترادف یہ سمجھا گیا. تو یہ ہم نے دیکھا کہ جتنی کوششیں ہم کر رہے ہیں اس کے برخلاف امریکہ آگے سے کس قسم کے اقدامات کر رہا ہے. تو یہ تو بڑا ہی جو ہے انفارچونیٹ اور سیڈ ہے. اور اس میں ویسٹ کے باقی ملکوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ ایسے ممالک ہیں جس میں پرٹیکولرلی جرمنی کافی آگے ہے, جس نے کافی ایڈ کا جو ہے وہ پلیجز کی اور دی بھی. اس کے علاوہ UK کی طرف سے آپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو کوششیں ہیں ان سے اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں افغانستان کے اور کچھ ایکسٹرا ریجنل کنٹریز ہیں وہ اس کی طرف آ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے بھی اگر آپ غور کریں تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ شاید سونر اور لیٹر ہمیں افغانستان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا, کیونکہ ریکگنیشن ہی ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایڈ نہیں آ پا رہی. تو میرا خیال ہے اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اوپر, ایکسیپٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ٹھیک ہے. حسن خان صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اس وقت طالبان حکومت کا کوئی اور متبادل نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ مغربی دنیا جو ہے وہ ہمیں نہ طالبان کو تسلیم کرتا ہوا نظر آ رہی ہے, نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, الٹا سینکشنز لگی ہوئی ہیں, اور منجمد اثاثے بھی اگر بحال کیے گئے ہیں تو وہ اس صورتحال میں کہ آدھے ملیں گے اور آدھے جو ہے متاثرین کو جائیں گے. تو یہ جو سارے اقدامات ہیں کیا یہ طالبان عبوری حکومت کو آئسولیٹ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں امریکہ کا اور ان کے اتحادی جو کہ افغانستان میں جس طرح میں نے کہا کہ 20 سال جو ڈسٹرکشن ہوئی اور شارٹ آف ایٹم بم جو اسلحہ ان کے آرسنل میں تھا اس کو استعمال کیا افغانوں پہ, بیکاز دے ور ہیونگ اے لائسنس ٹو کل, اور انہیں بڑی وہ لائسنس کا جو ہے بے دریغ استعمال بھی کیا ہے. جب آخر میں آ کے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور غلط پرائرٹیز کی وجہ سے جب افغانستان میں وہ جو طالبان جو اس وقت اندر رن تھے وہ کامیاب ہوئے, اور تقریباً 2 سال اگر ہم ٹو بی پریسائز 20 مہینے سے زیادہ
انہی طالبان کے ساتھ امریکی حکومت نے، امریکی انتظامیہ نے بات چیت کی، اور ہمیں وہ بھی الفاظ یاد ہے جب سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا طالبان کے بارے میں کہ دے آر ونڈرفل بوائز، اور اس نے اس کو وہاں پہ انوائٹ کیا گیا۔ ابھی جب وہ آئے تو ان کے خلاف یہ جو رویہ ہے وہ انڈائریکٹلی افغانوں کو پنش کر رہے ہیں، سزا افغانوں کو دے رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ جو ایگو ہے امریکی ایڈمنسٹریشن کا یا امریکی مائٹ کا، جو وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، اور 20 سال افغانستان میں اس کو جو ناکامی ہوئی تو لوگوں نے ویتنام کو بنا دیا ہے، تو میرے خیال میں اس بدلہ لینے میں تو I will call it a simple revenge جو موڈ ہے امریکہ کا، ان کے ویسٹرن پاورز کا، کہ ابھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو طالبان تو آ گئے، ناؤ افغان عوام کو بھگتنا پڑے گا کہ کس طرح طالبان کو سپیس دیا گیا یا کس طرح جو ہے طالبان کو وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ امریکی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف ایک انٹرنل اپرائزنگ سارٹ کو کریٹ کرے، اور وہ سیلف جنریٹڈ ہو تاکہ وہ پھر آ کے اس میں وہ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ لیکن حسن صاحب کیا آپ کو حسن صاحب کیا مغربی دنیا اس بات کو ریئلائز کر رہی ہے کہ اگر انہوں نے طالبان حکومت کو تسلیم نہ کیا، ان کو ساتھ لے کر نہ بیٹھے، ان کے ساتھ نہ چلے، معاملات طے نہ کیے، جس طرح سے وزیر اعظم بار بار اس نقطے کو اٹھا رہے ہیں، تو پھر ایک کیوس ہوگا، اور اس کی صورتحال کے نتیجے میں پھر دہشت گردی جنم لے گی، پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں پرائم منسٹر جس طرح میں نے کہا اس نے تو کیٹیگوریکلی وہ باتیں کی کہ کوئی مشکل ہے کہ کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس طرح باتیں کرے ایک سپر پاور کے حوالے سے، اور جو ویسٹرن پاورز ہے جو اس وقت بڑے ایروگنس میں ہے، اور وہ ایروگنس یہی ہے کہ دے وانٹ ٹو جو ہے نا پنش the افغان پیپل بائی پنشنگ دا طالبان، ان کے اپنے غصے۔ پرابلم یہ دیکھیں ان کا، آپ نے اس سے پہلے ایک بات کی، یہ جو ان کے جو ریزرو تھے افغانوں کے 7+ بلین یا 8 بلین جو تھے، دیکھیے کتنی شرم کی بات ہے کہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا اس میں 12 تھے یا 15 جتنے بھی لوگ تھے، اس میں ایک بھی افغان نہیں تھا۔ 1 2 ان کی جو پلاننگ ہوئی تھی وہ بھی افغانستان میں نہیں ہوئی تھی، وہ جرمنی میں اور یورپ میں ہوئی تھی، اور آگے آ کے نزلہ جو ہے وہ افغانوں پہ، افغان غریبوں پہ، یتیموں پہ، جنگ زدہ عوام پہ، تو اس سے زیادہ گراوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں سب سے بہترین جو سٹیٹمنٹ ہے وہ طالبان کی طرف سے آئی ہے امریکہ کے اس فیصلے پہ، کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ کتنی اخلاقی پستی پہ جا سکتی ہے، کتنی گراوٹ ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی نہ یہ انسانی مسئلہ ہے ان کے لیے، نہ یہ اخلاقی مسئلہ ہے ان کے لیے، وہ سمپل اسی میں ہے کہ وہ اس ریجن کو فردر ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں بائی کیپنگ افغانستان ڈیسٹیبلائز۔ لیکن جو پرائم منسٹر نے اشارہ دیا کہ سونر اور لیٹر، کیونکہ پرائم منسٹر چین بھی گئے تھے، ابھی روس بھی جا رہے ہیں، اور جو ریجنل کنٹریز ہے ان کو پتا ہے کہ افغانستان میں اگر کیاس آتی ہے، افغانستان میں بھی جو بھی آرڈر ہے مجھے پسند ہے یا نہیں پسند ہے، دیٹ از امیٹیریل، لیکن اس آرڈر کو اگر آپ نے کیاس پہ ریپلیس کرنا ہے تو اس کا اثر پاکستان پہ سب سے زیادہ پڑے گا۔ بالکل ٹھیک، کیوس سے بچنا ہے تو یہاں پہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، طالبان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی ہوگی۔ ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक जनाब। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सफ़ीर नजम साकिब साहब, हम उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। एम्बेसडर साहब, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने CNN को इंटरव्यू दिया, इसके अलावा भी जब वो चीन तशरीफ़ ले गए थे वहाँ पर भी उन्होंने अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसका अहाता किया, और यहाँ पर भी अपने इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही अहम नुकात उठाए। उसमें से एक जो बड़ा अहम नुक्ता है जिसकी जानिब वज़ीर आज़म ने इशारा किया वो ये था कि इस वक्त ऑप्शन कोई नहीं है, तालिबान हुकूमत को साथ लेकर चलना होगा वरना संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इस वक्त तालिबान हुकूमत को साथ लेकर चलना और उसको स्ट्रेंथन करना कितना जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ही नहीं पता और आपको और मुझे ही नहीं पता, ये अमेरिका को भी पता है कि इस वक्त तालिबान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक सर। इसमें से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और मुझे खुशी हुई ये पूरा मैंने जब ये देखा इनका इंटरव्यू जिसमें ये है कि कुछ ऐसी बातें उन्होंने की जो उन्होंने पहले नहीं की या उस लहजे में नहीं की जिसमें कि करना चाहिए। देखिए, अफगानिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि छुपी हुई हो। एक खुशी की बात ये हुई है कि ये जो 3.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं, ये इसको जो कि बड़ा था मुसीबत पड़ी हुई थी कि जी इसके लिए कांग्रेस जाना पड़ेगा, इसके लिए कोई अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, वो बहाल होने का इंदिया दिया गया है। पहली बात तो ये अच्छी हुई है। दूसरा ये है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद हम खुद देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मलाइज होंगी और वाकयातन पता लगेगा कि तालिबान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें दो तीन चीजें मैं यदि बताना चाहता हूं आपके नाजरीन को। सबसे पहले ये है कि एक चीज जो यानी फर्ज करें हम अफगानिस्तान की बात करते हैं
तो बड़ा जरूरी है कि वहां स्टेबिलिटी आए, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान पे आता है। लेकिन साथ ही बहुत जरूरी है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ठीक किए जाएं, ठीक। और उन ताल्लुकात को ठीक करने के बड़े फायदे हैं। सबसे ज्यादा बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो मतमाए नजर है, जो आपका स्टैंड पॉइंट है अफगानिस्तान पे, वो ठीक तरह से आप बता सकेंगे। अब सिर्फ ये कहना कि तालिबान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये कहना कि जी वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इमर्ज हो चुका है और को 20-21 मिलियन लोग जो हैं वो, देखिए क्या उनको नहीं पता कि क्या सूरत हाल है वहां पे, कि माएँ बच्चे बेच रही हैं, अपने जो आपके यानी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं वो बेच रही हैं, गुर्दे बेच रहे हैं आप लोग, वो सबको पता है। अब ये कि पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या चॉइसेस हैं। सबसे पहली चॉइस ये है जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले, ये तो अभी यानी हुआ है ना, तालिबान का हुआ है यानी सिलसिला, और यानी अमेरिका बहादुर निकले हैं यहां से। पिछले 20 साल से पाकिस्तान कह रहा है कि इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, इसका हल सियासी होगा, और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का जो मौकफ है वो साबित हुआ। अब ये है कि समझ ये नहीं आ रही कि इन तालिबान का आपने करना क्या है। हम तो कह के थक रहे हैं कि जी ये तालिबान है, इनको यानी कबूल कीजिए, यूनाइटेड नेशंस में इनको जगह दे, ये एक नॉर्मल लाइफ जो है 40 मिलियन लोगों को लेके निकलें। ये भी याद रहे कि 64% के करीब जो है वो यानी अफगानिस्तान का खर्चा जो है वो एड के जरिए आता था। अब ये है कि $9.5 बिलियन जो आपके एसेट्स हैं वो आपने फ्रीज कर दिए, उसमें से 3.5 जो है उसकी बात आप कर रहे हैं। आपको सब समझ है। और फिर ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर ने बात की, वो अभी तक उनकी शर्त मौजूद है। ह्यूमन राइट्स पे यानी वो भी यानी मौजूद है। लड़कियों के बारे में, उनके कॉलेज जाने के बारे में वो भी शर्त मौजूद है। और मुझे किसी तरह से लगता है कि अगर किसी बाय स्ट्रोक ऑफ मिरेकल अगर तालिबान ये मान भी लेते हैं तो 3-4 शर्तें और आ जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि उसकी बुनियादी वजह क्या है। उसकी बुनियादी वजह ये है, एम्बेसडर साहब, आपने मुंजमद असासों के हवाले से बात की, तो ये जो फैसला अमरीकी सदर ने किया है, आप इसको दुरुस्त समझते हैं? इससे अफगान अवाम को मदद मिलेगी? क्योंकि इसके हवाले से पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ सामने आया है, फिर चीन ने भी अभी बयान सामने उनका भी आया है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये ज्यादती है। पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो पैसे हैं ये अफगान अवाम का हक है, उनके हैं, और उनका इस्तेहकाक है कि ये कहाँ खर्च किए जाएं। आप क्या समझते हैं, ये पैसे दे देना क्या ये जुल्म है या ये ठीक है? ये बिल्कुल ना इंसाफी है, ये जुल्म है। वो इसलिए कि ये पैसे इनके हैं, और जो वजह बताई गई है वो ये क्योंकि 9/11 में अफगानिस्तान के कुछ लोग शामिल थे, जो कि गलत है, वो के शामिल थे और उन्होंने केस किए हुए हैं, तो उसके लिए हमने 3.5 बिलियन रख लिए हैं। ठीक। मेरा सवाल अमेरिका से और वॉशिंगटन से ये है कि क्या आपको ये अभी पता लगा है कि 9/11 के जो मुतासरीन हैं उनके लिए आपने रखने हैं पैसे? ये पैसे तो पता नहीं कब से पड़े हैं आपके पास। आपको अभी पता लगा है कि ये उस मद में रखने हैं? अभी थोड़ी देर पहले अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी वहां पे, जिस पे कि आपने बहुत ज्यादा, आपकी आशीर्वाद थी, अम्ब्रेला था आपका, सारी बातें वो आपकी मानते थे। अब वो उस वक्त क्यों नहीं आपने कहा कि ये जो $7 बिलियन अमेरिका के पास हैं, इसमें से हम 3.5 रख रहे हैं? तो लिहाजा सीधा सीधा सा नजर आ रहा है कि ये जबरदस्ती है, धौंस है, और इसको यानी बदकिस्मती ये समझिए कि यानी अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है और उसकी जो मर्जी आती है। आप अंदाजा लगाइए कि जब वो यहां से निकलते हैं तो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ऑस्टिन साहब, और 2 जर्नैल उनके, वो बैठ के कहते हैं हमसे गलती हुई, मिसकैलकुलेशन हुआ, हम माफी मांगते हैं। हमसे ये सवाल ये है कि अब आप सारा कुछ जो है वो कड़मास में चाह के आप लोग चले गए हैं, इसका हल किसने करना है? बिल्कुल। और अगर कोई ये कहता है, वो जिस तरह साहब, मैं आपकी जानिब वापस आऊंगी, मैं इससे पैनलिस्ट से अपने व्यू ले लूं। नुखैर साहब, जिस अंदाज में मुंजमद असासों को तकसीम किया गया है, $3.5 अरब जो है अफगान अवाम के लिए और बाकी जो वहाँ के मुतासरीन के लिए, एक तो तकसीम के हवाले से बताइएगा, इस फैसले को आप दुरुस्त समझते हैं? तालिबान हुकूमत का जो व्यू आया है वो इसको जुल्म, नाइंसाफी और चोरी करार दे रहे हैं। देखें, जो ये मुंजमद असासों के ऊपर पूरी दुनिया जो है अमेरिका को प्रेशराइज कर रही थी, और एक प्रेशर उनके अंदर, कांग्रेसमैन ने भी एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट बाइडन को, तो अब यानी एक हट दर्मी है जिसको वो तस्लीम नहीं करना चाहते कि उनका हक वापस करें क्योंकि हालात ख़राब हैं, तो उन्होंने एक एक्सक्यूज़ निकाल लिया जिसमें
نہ کوئی طالبان کا باشندہ شامل تھا اس پلاننگ میں 9/11 کی، نہ ابھی تک کوئی ثابت ہو چکا ہے اس حوالے سے. پلاننگ جو ہے وہ مغربی ممالک میں، جس طرح حسن خان صاحب نے فرمایا، چند 100 لوگوں کو $3.5 بلین ملے گا اور چند کروڑ لوگوں کو $3.5 بلین. یہ امریکہ کا انصاف سامنے آیا ہے پچھلے 6 مہینے میں اور 20 سال جنگ کے بعد افغانستان کی ایشو کو لے کے. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی، جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے لاسٹ ویک میں اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسٹریٹجی ان کی غلط تھی، ان کو یہ اسٹریٹجائز کر نہیں سکے تھے افغانستان میں، تو یہ آ گئے تھے اس وقت بڑی جلدی میں، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا ٹارگٹ کیا تھا. اگر آپ ان کا ٹارگٹ اسامہ بن لادن تھا تو 2011 میں وہ تو اچیو ہو گیا، تو اس کے بعد ان کو واپس چلا جانا چاہیے تھا. پھر وڈرال میں ان کو 10 سال لگ گئے، پھر 3 سال یہ نیگوسیشنز کرتے رہے، اس کے مقابلے میں یہ ایک فورس تیار کرتے رہے اشرف غنی کی سرپرستی میں، اور ان کو یہ تھا کہ ان کو آپس میں یہ لڑیں گے، ادھر جو ہے وہ خون ہوگا، قتل و غارت ہوگی، اور افغانستان میں لوگ کہیں گے کہ امریکہ کی جو موجودگی تھی وہ بڑی ضروری تھی، لیکن وہ بھی سارا کچھ غلط ثابت ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ $7.5 ارب کو لے کے آپ جو ہے اتنے سنجیدہ ہیں اپنے لوگوں کے جو ان کے رائٹس ہیں، تو آپ نے تو ایک نئی جنگ کی تیاری کر لی. افغانستان سے نکلے ابھی آپ کو 6 ماہ ہوئے نہیں، تو یوکرائن میں آپ جانے کے لیے آپ نے نیٹو فورسز کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے، آپ اپنی فورسز کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے. وہاں پہ دوبارہ جس طرح آپ نے خود فرمایا جو بائیڈن نے کہ ہم $1 ارب جو تھا وہ ہمارا جو ہے ہفتے کا خرچ تھا افغانستان میں، تو اس کے مقابلے میں یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹجی نہیں تھی جو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے وہاں پہ لاس کیا، اور اس کے نتیجے جب ہم باہر نکلے تو وہ بھی آپ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں، اور وہ سزا جو ہے افغان عوام کو دینے کو. ہمارے صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک امیر ترین ملک کا ایک غریب ترین ملک کے لیے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، جہاں پر غربت کی شرح جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، تو ان کی اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، بڑا انفارچونیٹ ہے جی. ہم نے تو دیکھا کہ جو پوری دنیا اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہی ہے، اور پرٹیکولرلی جو UN کی رپورٹس دیکھی اور پھر انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ حالات وہاں پہ کس شدت سے جو ہے خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ایسی صورت میں پریزیڈنٹ کا ایک ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر دینا اور اس میں کہنا کہ $3.5 بلین صرف دیے جائیں گے، اور وہ بھی دیے نہیں جائیں گے، وہ ایک نیا اکاؤنٹ بنایا جائے گا فیڈرل ریزرو کے اندر، اس کے اندر ٹرانسفر ہوں گے. پھر کوئی ایک میکانزم کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ ہیومینیٹیرین ایجنسیز کے تھرو کیا جائے، طالبان کو نہیں دیں گے. اور جو دوسرا ہے وہ کیے کیوں گئے؟ کیونکہ 9/11 کے وکٹمز نے کیسز کیے ہوئے تھے وہاں پہ. اس کیسز کے جواب میں ان سے بار بار جواب مانگا جا رہا تھا، تو اینڈ میں بجائے اس کے کہ کوئی خاطر خواہ جواب دیا جاتا ہے، ایک ایگزیکٹو آرڈر سے فیصلہ کر لیا گیا، اور ابھی بھی وہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ پیسے کس طرح ملیں گے. کتنی تعداد ہے ان متاثرین کی جو 9/11 وہ چند ہزار کے قریب ہے، کوئی 2-3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے جو وکٹمز ہیں، یہ جو کیسز میں کیے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا، فیلئر جو ہے وہ اسٹیٹ کا، امریکن اسٹیٹ کا ہے، یعنی آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے، اور اس کے نتیجے میں کمپنسیشن جو تھی. سب سے بڑا کویسچن تو آپ پہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں جو ہیں ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے ہیں، پوری دنیا میں جدھر کو مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو ریسکیو کرنے نکل پڑتے ہیں، اپنے لوگوں کو آپ بچانے میں ناکام ہوئے، فیل ہوئے، آپ کے ارد گرد پلاننگ ہوتی رہی، اور اس کی سزا جو ہے وہ اب کمپنسیشن کی صورت میں وہ تو آپ کو دینی چاہیے. آپ فیل ہوئے ہیں، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ ایک سپر پاور ہیں اور آپ کے اندر گھس کے انہوں نے آپ کے اٹیک کیے، آپ کو نقصان کیا، اس کے آپ کیونکہ دنیا میں یعنی آپ سپر پاور کے طور پہ اپنے آپ کو منواتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے آپ اپنا فیلئر جو ہے ایڈمٹ کریں، اس کے بعد ان ممالک سے کمپنسیشن ڈیمانڈ کریں جن ممالک کے لوگ شامل تھے یا جہاں پہ پلاننگ ہوئی تھی، نہ کہ افغانستان کے لوگوں سے. ٹھیک ہے عمر صاحب جی، میرا خیال ہے اس جو آرڈر ہے جو کورٹ میں بیسیکلی گیا اور جو وہاں پہ ہوئے، ایک تو جو ہیومن رائٹس کی ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ان وکٹم سے جو ہے وہ کر رہی ہیں، ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ آپ ان پیسوں کو لینے سے انکار کریں، کیونکہ ان پیسوں کو اگر اس وقت جس کی ضرورت ہے، ایک تو ان کے جو پیارے مر گئے وہ تو واپس آنے سے رہے، لیکن اس پیسوں کا اگر افغان عوام کے اوپر اس وقت خرچہ نہ کیا گیا تو وہاں پہ ملینز کے قریب جانے جا سکتی ہیں. مطلب یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہو چکا ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور 98% تک 2022 جب تھوڑا سا آگے اور جائے گا تو ان کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوگا. ہمارے سب جو رد عمل سامنے آ رہا ہے عالمی دنیا کا، چین نے بھی بہت کرٹیسائز کیا، طالبان عبوری حکومت نے بھی اس کو ماننے سے انکار کیا، پاکستان کا بھی موقف سامنے آیا ہے، دنیا بھی اس کو سراہ نہیں رہی ہے، امریکہ کے اندر سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو کیا اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، یا یہ حتمی فیصلہ ہے جو آ چکا ہے کہ اسی طرح سے کیا جائے گا نساسوں کا؟ نہیں، وہ تو انہوں نے فیصلہ کر دیا، وہ ٹرانسفر بھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن شاید وہاں سے افغان جو بیسیکلی اب US لکھنا پڑے گا کہ اس کو کہاں پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس جو عدالت کا فیصلہ ہوگا. ایگزیکٹو آرڈر کو تو آپ نہیں کر سکتے، پرائم منسٹر نے کر دیا، پریزیڈنٹ نے کر دیا، اب شاید سینٹ یا جو ہے اس کے اندر یہ بات جائے تو اس کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اٹس ڈن ڈیل.
ٹھیک. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افغان عوام کی جو وہ پریشانی ہے ان کو کم کرنے کے لیے ریجنل کنٹریز کیا کر سکتے ہیں. بالکل ایک بہت بڑا سوال ہے, پرائم منسٹر نے اس کے اوپر بہت جو ہے کھل کے بات کی ہے. بالکل ٹھیک, میں اس پہ آتی ہوں. امبیسڈر صاحب, میں آپ کے آگے ایک سوال رکھنا چاہوں گی. ہم نے دیکھا کہ حامد کرزئی ہوں یا دیگر سیاستدان افغانستان کے, وہ بھی اس کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں کہ جس انداز میں منجمد اثاثوں کو تقسیم کیا گیا ہے یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. ذرا یہ سمجھا دیجیے گا, جس طرح ہمایوں صاحب نے ابھی فرمایا کہ 3000 کے قریب 9/11 کے متاثرین ہیں, 7.5 ارب کا بٹوارا ہوا ہے, جو 3.5 ارب ڈالرز ہیں وہ ملیں گے 3000 لوگوں کو جو متاثرین ہوئے ہیں. باقی جو 3.5 ارب ڈالر ہیں وہ یہاں پر 4 کروڑ عوام میں تقسیم ہوں گے ان کی فلاح و بہبود کے لیے. 3,500 لوگ اور 4 کروڑ عوام. سر, یہ انصاف کا کون سا ترازو ہے؟ یہ کوئی ترازو نہیں ہے, اور یہ آپ اور میرے علاوہ اور آپ کے پینلسٹ کے علاوہ امریکہ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے. دیکھیے, ہم ایک چیز بڑی ضروری ہے ایلیمنٹ مس کر رہے ہیں. امریکہ کو اپنی ہزیمت جو ہے, جو اس کی حد تک ہوئی ہے, جو انسلٹ ہوئی ہے, اور جو اس نے اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیا ہے, اس کو ذرا سامنے رکھیے. پھر یہ کہ ان کو اچھی طرح سے پتا, اور یہ جو 3-4 بلین ڈالر ہیں, اور بابا 20 سال آپ وہاں رہے ہیں, یہ تو آپ کے 3 دن کا خرچہ ہے. اگر تو رقم کی بات کر رہی ہیں آپ, تو 3.5 بلین تو کیا 50 بلین بھی ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کوئی ہمیں میسج تو نہیں یہ طالبان کو دے رہے, یہ کہہ کے پہلے کہہ دیا کہ جی بالکل کوئی تعلق نہیں, پھر کہہ دیا جی کچھ پیسے دیں گے لیکن آپ کو نہیں دیں گے, ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے دیں گے, اور اس کے لیے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. اب یہ ہے کہ ہم ایک نان ایشو میں پھنس گئے ہیں. ایشو تو یہ ہے ہی نہیں کہ یہ پیسے کس کے ہیں, سب کو پتا ہے یہ کس کے پیسے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ امریکہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے, جو کہ اس وقت وہ نہیں منوا سکتا. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے, اس کے اسٹریٹجسٹ جو واشنگٹن میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو کچھ بھی ہو جائے طالبان کے ساتھ ہم نے نہیں کرنا. یہ وہ اس ہزیمت کو, اس حد تک کو, اس انسلٹ کو آپ یوں سمجھیے کہ گلپ کر رہے ہیں, یہ اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ چیز یہ ہے, یہ 3.5 ہو یا 7 ہو یا 9.5 ہو, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان طالبان کا کرنا کیا ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بتا سکتا ہوں کہ امریکہ کو اس وقت ایز وی سپیک امریکہ کو کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ کیا کرنا ہے, یا پھر انہوں نے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, اور دریں اثنا مین وائل جو بہت سارے بھوکے لوگ مر جائیں گے, کچھ ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائیں گے, ان کو پرواہ نہیں ہے اس کی. دیکھیے یہ ہیومن رائٹس ڈیکلریشن, یہ وہ یونائٹڈ نیشنز, ان کو نہیں نظر آ رہا, اس میں اتنی زیادہ کمپلیکیشنز ڈال دی گئی ہیں کہ ایک ملک کے لیے, وہ بیچارہ ملک جو یونائٹڈ نیشن میں بول بھی نہیں سکتا. ابھی طالبان جو ہیں انہوں نے یہ کیا ہے, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ انہوں نے اپنا بجٹ بنایا ہے, $1 بلین کی انہوں نے ٹریڈ کی ہے, یعنی ایکسپورٹ کی ہے. ہمیں پتہ لگا, ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ آ جا کے ہم نے اپنے اوپر انحصار کرنا ہے. پاکستان تو کھڑا ہے ساتھ. اور یہ جو بھی کنسنسس کی بات ہوئی, 15 اگست کو جب طالبان آتے ہیں تو یہاں سے ایک آواز اٹھی تھی کہ جی چین, روس, پاکستان, ترکی, اس کے بعد ایران اور کچھ کنٹیگوس اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشیا کی, وہ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں گے کہ ان کو ہم نے قبول کرنا ہے کہ نہیں, ایکنالج کرنا ہے کہ نہیں. میری خواہش یہ ہوگی کہ پرائم منسٹر اب جو چائنا گئے ہیں, ڈیفینیٹلی شی جن پنگ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, پریزیڈنٹ سے انہوں نے بات کی ہوگی, ابھی پریزیڈنٹ یعنی پوٹن سے بھی بات ان کی ہوگی. ایک آپ کے پاس الٹرنیٹیو ہونا چاہیے, اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. بالکل یاد رہے کہ افغانستان پاکستان کو کوئی پروونس نہیں ہے. مجھے اگر پوچھیں گی آپ, میں کہوں گا سب سے پہلے میں نے اپنے پاکستان کو دیکھنا ہے. درست. افغانستان بعد میں آتا ہے, اور میں نے اگر پاکستان کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو. میرے خیال میں یہ جو صدر یعنی ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہوگی, مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ان دی کانٹیکسٹ آف وہ جو آپ کا یعنی یوکرین میں مسائل یعنی پیدا ہوئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ کسی کنسنسس کی طرف ان امپورٹنٹ کنٹریز کو, اسپیشلی چائنا, رشیا, پاکستان, ٹرکی اور ایران, ان کو ایک رکھنا پڑے گا الٹرنیٹیو, جو بڑا ضروری.
جی ایمبیسڈر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. نوخے صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمارے صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ساتھ رہے, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ افغانستان میں استحکام ہو, امن ہو, کیونکہ وہاں کے امن اور استحکام سے پاکستان کا امن اور استحکام وابستہ ہے. ساتھ رہے, شکریہ, اللہ حافظ.